تو یہ جو طریق انصاف نے جو انصاف کا جنازہ نکالا ہے، ایک انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کی تشخیص کرتا ہے کہ یہ تکلیف کس وجہ سے ہوئی ہے۔ افسوس ہمیں اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمیں نعرے دیے، ہمارے سامنے دعوے دیے، ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ آپ کو خود یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ جب ٹھہرتے تھے 126 دن کا دھرنا دے کر یہ تمام لوگوں سے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے تھے اور پہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا۔ ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ خود معذرت کے ساتھ ان کا دل آزاری نہ ہو، پی ٹی آئی والوں سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، خان کے اندر 9 سال کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں بنا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کوئی ایسا کام نہیں ہوا، ہمارے بچوں کو اسکالرشپیں نہیں دی گئیں، 9 سال کے اندر گیس کا انتظام بہتر نہیں کیا گیا، بجلی کا انتظام بہتر نہیں کیا، نرسیں ہماری مائیں بہنیں سڑکوں کے اوپر ہیں۔ ناظرین، آج بڑے خاص انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابقہ کینڈیڈیٹ JUI سے ان کا تعلق ہے، جناب کفیل احمد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار اگرینگ ٹو دس انٹرویو، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر آپ کی ایکٹیویٹیز جو تمام چیزیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کسی کی چاہے وہ فاتح خوانی ہو یا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وہاں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سیاست میں تو اس سے پہلے آپ کا چہرہ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو لوگ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کائنڈلی وہ ذرا بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تیمور بھائی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ سیاست اصل میں ڈی خان کے اندر میرے والدین عرصہ دراز سے الحمدللہ تاجر ہیں، اور ڈی خان کے الحمدللہ معروف کاروباریوں کے اندر ہماری جان پہچان ہے، اور بزنس اور سیاست یہ دونوں ایک مختلف فیلڈ ہے۔ تو بہرحال کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو جب اللہ پاک چاہتا ہے تو انسان کے کاندھوں پہ وہی بوجھ ڈال دیتا ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی سوال کے آپ نے شروع میں بات کی کہ ڈی خان کے لوگوں کی خوشی غمی، کیونکہ میری خواہش یہی تھی کہ اللہ رب العزت مجھ سے ڈی خان کے لوگوں کے لیے خدمت خلق کا کام لے، اور اللہ نے جو پہلے بھی اپنی استطاعت دی ہوئی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلپ کر لیتے ہیں۔ اور بہرحال آج کل جس طرح مسائل تھے، کئی لوگ ایسے آتے تھے، کسی کا تھانے پہ مسئلہ، کسی کا جاب کے حوالے سے مسئلہ، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی اچھا پولیٹیکل جماعت کے ساتھ وابستگی ہو تو انسان کے لیے ذرا آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہماری تو ایک قسم کا والدین شروع سے ہی الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھے، اور مفتی محمود صاحب کے ٹائم کے تو جماعت کے حصہ تھے، اور جماعت کے ایک ادنا سے کارکن تھا میں۔ یہ ہمارے صاحبان کی ایک دست شفقت ہے، الحمدللہ انہوں نے ایک ادنا سے کارکن کو ایک ٹکٹ دے کر، اور جو لوگ مروسی سیاست کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ڈی خان کے لوگوں کو جن لوگوں نے مروسی کے نعرے لگائے تھے، تو الحمدللہ مولانا صاحبان نے ایک عام سے ادنا سے کارکن کو ٹکٹ دے کر ڈی خان کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وہ پہلے بھی ڈی خان کے کافی سارے لوگوں کو، عبدالحلیم قصوریہ صاحب، مشتاق ڈار صاحب، مولانا حماد صاحب، مختلف لوگ تھے جماعت کے ساتھ وابستہ تھے، ان کو ٹکٹ بھی دی تھی، اور باقاعدہ جیتنا نہ جیتنا ہر کسی کا نصیب میں ہوتا ہے۔ لیکن ڈی خان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو مروسی سیاست کے خاص طور پہ نعرے اور دعوے ہوتے تھے کہ مولانا صاحب اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، تو انہوں نے ایک عام ادنا سے کارکن کو ٹکٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے جماعت میں پرانا ہونا لازمی ہے، یا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لوگوں کا آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا نہ کیا۔ تو انہوں نے الحمدللہ میرے کاندھے پہ ایک ذمہ داری ڈالی۔ تو میری اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈی خان کے لوگوں نے مجھ پر بہت بڑا اعتماد کیا، الحمدللہ 40,000 ووٹ ڈی خان کے لوگوں نے مجھے دیے، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں انشاءاللہ ڈی خان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جس کمیونٹی سے بھی ہیں، انشاءاللہ صف اول کے اندر ان کے ساتھ ہر محاذ پہ چلنے کے لیے تیار ہوں گا۔ یہ کمپٹیشن ایک تو ٹف ہے، دوسرا کنفیوژن بہت زیادہ ہے لوگوں کے دماغ میں، بڑی عجیب سی باتیں ہیں پولیٹیکل سچویشن کو لے کے۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی تیاری کیسی ہے
اور کس حوالے سے کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ڈی خان کے اندر جو آپ نے بات کی ضمنی الیکشن کے حوالے سے، ابھی تو خاص طور پہ پہلے بھی میں نے ایک دو میڈیا کے دوست آئے تھے کہ جو پشاور کا جو ثانیہ ہوا تھا، تو اس کی میں بھرپور طریقے سے اب بھی مذمت کرتا ہوں، اور اپنے خاص طور پہ اداروں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را جو سچویشن ہے اس ٹائم کافی زیادہ ایک قسم کا گھمبیر ہے، تو اس پہ کوشش سب سے پہلی تو یہی ہونی چاہیے کہ اگر کسی قسم کا اگر حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، عوام کا جانی مالی تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اللہ خیر کرے ہم الیکشن کراتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی جانی مالی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو الیکشن ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ آئین کے اندر ہے۔ اس طرح پشاور کا واقعہ ہوا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی تھرڈز ہوتی ہیں یا کوئی ایسی اللہ نہ کرے بے گناہ لوگ پہلے جو شہید ہوئے ہیں اور کافی سارے گھر اجڑے ہیں، تو ایسی اگر کوئی جو سیکورٹی ادارے اگر سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اگر بہتر ہیں، اگر ہم الیکشن کا ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی جانی مالی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو الیکشن ہونی چاہیے۔ تو ڈیرے کے لوگوں نے جو محبت دی تو الحمدللہ مرتے دم تک میں نہیں بھول سکتا، اور اگر اللہ رب العزت نے میری قسمت میں خدمت خلق کا کام لکھا ہوا ہوگا تو میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ڈی خان کے لوگ، اگر ڈی خان کے لوگ اور مجھے جماعت کے قائدین میرے لیے کہ جو بھی حکم فرمائیں گے، انشاءاللہ میں صف اول کے اندر بھرپور طریقے سے اپنی محنت، اپنی لگن جستجو کے ساتھ ڈی خان کے لوگوں کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تمام ہمارے سوالوں کا کفیل احمد نظامی صاحب نے جواب دے دیا ہے۔ آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے ایک پیغام دے دیں۔ بس ڈی خان کے بھائیوں سے میری یہی درخواست ہے کہ ڈی خان کے جو جتنے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، مائی ہیں، بہنیں ہیں، کہ جس طرح ایک انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کی تشخیص کرتا ہے کہ یہ تکلیف کس وجہ سے ہوئی ہے، تو اب آپ صرف یہ نہیں ہے کہ میں جمعیت علماء اسلام کا ایک سمجھ کے، میں ایز اے ڈیرے وال سمجھ کے صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام ڈیرے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ 2014 سے آپ دیکھیں اور آج 2023 ہے، 2014 سے 2023 تک 9 سالوں کے اندر مسلسل KPK کے اندر یہ تحریک انصاف کی حکومت رہی، لیکن تحریک انصاف کے اندر صرف جو افسوس ہمیں اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمیں نعرے دیے، ہمارے سامنے دعوے دیے، ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ آپ کو خود یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ جب ٹھہرتے تھے 126 دن کا دھرنا دے کر یہ تمام لوگوں سے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے تھے کہ کبھی میں یہ بجلی کے بل جلا رہا ہوں، میں یہ سیول نافرمانی کی تحریک چلاتا تھا، لوگوں کو اس نے گمراہ کر کے نوجوانوں کو خاص طور پہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں مرکز میں آپ نے 4 سال حکومت کی لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی ڈیلیوری نہیں کی۔ اب آپ مسلسل ایک پروپیگنڈا ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ خدارا جو ہمارے ڈیرے وال لوگ ہیں، میں ان تمام بھائیوں سے معذرت کے ساتھ ان کا دل آزاری نہ ہو، PTI والوں سے مخاطب ہوں کہ آپ خدارا اس بات کو دیکھیں کہ اگر جس ملک کی فوج سلامت نہیں ہے، آپ تمام ملکوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کسی ملک کی فوج ٹھیک ہے تو وہ الحمدللہ ملک کامیاب رہتا ہے۔ اگر جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے تو اس کے سامنے تمام لوگ، آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، اور خدارا ہمارے ملک کے اندر تو ابھی سیکورٹی فورسز کی مزید ضرورت ہے۔ ہم اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنے اداروں کو مزید مضبوط کریں۔ اب یہ پشاور کا واقعات ہونا، ہماری آپ 9 سال کے اندر پشاور کے اندر کوئی ایسی قسم کی لیب نہیں بنی جس کی وجہ سے کوئی ہمارے یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق وہ کوئی لیبارٹری کے اندر جا کر نمونے وغیرہ ٹیسٹ کر سکے۔ ڈی خان کے اندر 9 سال کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں بنا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کوئی ایسا کام نہیں ہوا، ہمارے بچوں کو اسکالرشپیں نہیں دی گئیں، 9 سال کے اندر گیس کا انتظام بہتر نہیں کیا گیا، بجلی کا انتظام بہتر نہیں کیا، نرسیں ہماری مائیں بہنیں سڑکوں کے اوپر ہیں۔ تو یہ جو تحریک انصاف نے جو انصاف کا جنازہ نکالا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس مرتبہ جو بھی الیکشن ہو کہ اسے
سمجھ کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے دعا کر کے کہیں کہ یا اللہ ہمارے ڈی خان کے حق کے اندر جو لوگ بہتر ہیں ہمیں اپنے ووٹ وہاں کاسٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما. میں تمام بھائیوں کا آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. کفیل احمد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس طرح کے مزید انٹرویوز دیکھنے کے لیے ایکسپریس ون کو میڈیا کو فالو کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.